औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दोस्तों के जो है कमेंट्स थे कि आप जो है हुब की चौकी और बुग़्ज़ की चौकी और इसी तरह अदावत की तमाम काम एक ही अमल से सारे अंजाम पाएँ और फौरी काम होने चाहिए, ऐसा कोई अमल दें, ऐसा कोई मंत्र दें। तो इसके लिए मैं आपके लिए जो मंत्र लेके हाज़िर हुआ हूँ उसकी थोड़ी सी तफसीलात से आपको आगाह कर दूँ कि और आपने कहा है कि घर में भी बंदा कर ले, तो घर में भी कर सकता है, लेकिन घर फिर खाली हो, घर की सहन में करें या छत पे करें। और फिर ये होना चाहिए कि घर में अगर बच्चे बुच्चे पास हों तो वो डरेंगे, ज़रूर डरेंगे, और घर में भी रहते हैं फिर भी रात को जो है डराने ख्वाब वगैरह आएंगे, उनका हिसार कर लें। फिर इसका यही हल है कि उनका हिसार कर दें, हिफाजत वाला नक्श जो है वो उनके सरहाने में रख दें या उनके गले में पहना दें। औरतें भी डरना शुरू हो जाती हैं अमूमन जो ऐसे अमाल घर में किए जाते हैं। तो ये अर्जेंट वाले जो काम होते हैं ये एक मखसूस तरीक़ाकार होता है, इसका एक पूरा जो है तरीका बनाया जाता है। जैसे अगर आप इसको हुब के लिए इस्तेमाल करेंगे इस चौकी को, तो फिर आपको जो है 1.25 किलो जो है चीनी और सूजी लेनी पड़ेगी। सूजी जो है उसका आपने अपने गिर्द हिसार करना है। अगर घर में कर रहे हैं तब भी हिसार करना है, बाहर कर रहे हैं तब भी उस सूजी से हिसार करना है। और बाकी जो सूजी पास हो उसे वैसे ही रखना है। 1 पाव चीनी लेनी है, वो भी पास रख लें, यानी कि किलो सूजी और 1 पाव चीनी सामने रख लेनी है। वैसे ही अगर कब्रिस्तान वगैरह में करें तो फिर वो सारी सूजी से ही हिसार कर लें, आप मोटी मोटी करके डाल दें अपने गिर्द, और चीनी वगैरह अपने पास रख लें, या थोड़ी बहुत जो सूजी आपके पास बचे उसे भी पास रख लें। और फिर अपना जो है अमल का बखूर वो रोशन करें। इसके लिए आप जो है हुब के लिए ऊद अगरबत्ती ले लें, ज़बरदस्त है, और गुलाब अगरबत्ती, और इन दोनों में से अगर एक अवेलेबल हो जाए तो वो भी चलेगी। उसका आप बखूर कम अज़ कम जो है 7 अगरबत्तियाँ रोशन करें। अगर अगरबत्तियाँ नहीं आपको मिल रही तो फिर जो है ऊद की लकड़ी आप उधर से ले सकते हैं पंसार से, और उसका बखूर जो है कोयलों पे रोशन करेंगे। अगर मिल जाती है ठीक है। इसी तरह गुलाब की अगर आपको अगरबत्ती नहीं मिल रही तो फिर गुलाब की पत्तियां जो हैं, खुश्क पत्तियां, वो ले लें, वो ऊपर डालते जाए बखूर के लिए, और अपना अमल पढ़ते जाएं, वक्फे वक्फे से डालते जाएं। अगर अगरबत्तियां मिल गई हैं वो तो फिर बहुत ही आसान है, एक सहूलत का नाम ही अगरबत्ती है, ये आमलों के लिए ही जो है बनाई गई हैं। तो अगरबत्तियों को आप खुशबू के लिए इस्तेमाल करें, बखूरात के लिए उसे जला के अपने सामने रखें और पढ़ाई शुरू कर दें। ये तो हो गया हुब के लिए। और पास में अगर आप एक वो चीनी आपने रख ली है, ठीक है, गुड़ वगैरह रखने की फिर ज़रूरत नहीं, वरना वो रखवाना चाहता था आपसे कि गुड़ की 1 पेसी जो है वो रख लिया करें, और उसे भी कब्रिस्तान में जब आपने पढ़ाई मुकम्मल कर ली उसको वहाँ से उठाएं और कब्रिस्तान में डाल के आ जाएं। जो चीनी और सूजी वगैरह आपके पास पड़ी है उसे कब्रिस्तान में डाल के आ जाएं। जाते आते किसी से कलाम नहीं करनी है, आपने खामोशी से जाना है, डाल के आ जाएं। अगर कब्रिस्तान पास नहीं है तो फिर कहीं भी वीराने में जहाँ कीड़े मकोड़े हों, दरख्तों के नीचे हों, वहाँ पे जाके इसे डाल के आ जाएं, और पीछे मुड़ के देखना नहीं, बात नहीं करनी। जब आप पढ़ रहे हो उधर ही हुक्म लगाना है आपने अपने अमल का, तो काम हो जाता है। और फिर 3 दिन आपने जो है स्टे करना है, 3 दिन का वक्फा, तीसरे दिन बाद फिर आपने लगाना है ये अमल। इसको आप जुमेरात वाले दिन, इतवार वाले दिन कर सकते हैं। इसका कोई जो है टाइम नहीं है कि दिन के वक्त करे या रात के। दिन के वक्त भी आप कर सकते हैं, रात के वक्त भी कर सकते हैं, किसी भी अच्छी साथ में। अगर आपके पास सातों का इल्म है, अगर नहीं है तो चुगाड़िया साहबी ऐप है वो इस पर है, और भी बहुत सी ऐप आई हुई है। अमलियात कुरान में भी बहुत अच्छी ऐप है, इसमें सितारों की सातों का हिसाब आपको मिल जाएगा कि कब आपके इलाके में कौन सी साथ चल रही है। तो हुब के अमाल जो है आप इनको मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में बजा लाएँ तो बेहतर हैं। अगर कोई शरफ़ वगैरह आपके बीच में आ गया, शरफ़ मुश्तरी या शरफ़ हुब के लिए जो भी है, शरफ़ ज़ोहरा या शरफ़ कमर या तारद वगैरह आपको मिल जाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। वरना आप जो है इनको मुश्तरी के साथ और ज़ोहरा के साथ में से किसी एक साथ में आप कर लें। दिन की भी जो है इतनी ज़्यादा कैद नहीं, सिर्फ हफ्ता और मंगल को ये नहीं करने, क्योंकि हफ्ता और मंगल को अगर आप इसकी चौकी लगाना चाहें तो फिर वो आप अदावत के लिए या दुश्मन को मकहूर करने के लिए कर सकते हैं। दुश्मन को जो है तबाह बर्बाद करने के लिए आप अमल कर सकते हैं।
تو اس کے لیے جب آپ بخور جلائیں گے اس کے لیے ہینگ کا بخور آپ نے جلانا ہے، تو پھر آگ تو بالنی پڑے گی، جلانی پڑے گی۔ ہینگ اور لہسن اور پیاز کے چھلکے وغیرہ یہ بھی لے لیں، اس کا بخور آپ روشن کریں گے۔ تو پھر جو ارواح سفلیہ ہے، جو زمین پہ جو ارواح ہیں، جنات ہیں سرکش، تو ان سے جو ہے ان کو سگنل پہنچتے ہیں، یہ بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ اسی طرح حب کے کاموں میں بھی آتے ہیں۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو آپ نے پاس رکھا ہوا ہے صدقہ خیرات یا کیا توشہ کہہ لیں یا پھر اس کو آپ بینٹ کہہ لیں، یہ ان کے لیے جو رکھی ہوئی ہے توشہ اور بینٹ وغیرہ، تو یہ ان کو دے دیتے ہیں، یہ وہ خود ہی لے لیتے ہیں۔ آپ رکھ کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آ جاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر رکھ کے ادھر دیکھیں گے تو کوے وغیرہ ادھر منڈلاتے رہیں گے، اسے اٹھائیں گے نہیں۔ اسی طرح جو ہے کتے وغیرہ اگر اور چل پھر رہے ہیں وہ بھی نہیں کھائیں گے، آپ جائیں گے تو وہ ادھر جو ہے پھر یہ اس کی مخصوص چیزیں جو ہے وہ انہیں غائب کر لیں گے، کھا پی جائیں گی اور آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کو عداوت کے لیے استعمال کریں گے، دو لوگوں کے درمیان عداوت کروانی ہے، پھر بھی آپ ہفتے یا منگل کو ہی کریں گے، اور اس میں بھی بخور آپ نے عداوت میں بھی یہی دینے ہیں، لہسن پیاز کے چھلکوں کا بخور دے دیں یا پھر اس کے ساتھ سرسوں کا بخور دے دیں اور ہینگ کا بخور دے دیں، اس سے کام چلتے ہیں۔ اور جب آپ نے کرنا ہے عمل عداوت کا، پھر آپ نے پاس جو ہے ان کو ڈالنے کے لیے رکھنا ہے، وہ سرسوں رکھنی ہے، سرسوں ایک پاؤ سرسوں لا کے پاس رکھ لیں، بس پڑھ کے وہ ڈال کے آ جانی ہے کیڑوں مکوڑوں کی جگہ پہ یا قبرستان میں ڈال کے آ جانا ہے۔ قبرستان میں ڈالا ہے بہت بہتر ہے۔ اسی طرح جب آپ نے مقہوری ادا کے دشمن کو جو ہے تکلیف دینے کے لیے کرنا ہے یا تباہ و برباد کرنے کے لیے کرنا ہے، تو پھر آپ اپنے پاس 1.25 کلو گوشت رکھیں۔ گوشت کوئی سا بھی ہو چلے گا، لیکن بڑا گوشت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، یا کلیجی وغیرہ رکھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، چلے گی۔ تو اس کو پھر پڑھائی کے بعد ادھر ڈال کے آ جانا ہے۔ عمل جو ہے پڑھنے والا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سکی دھرتی سیویں نفع دے خدا، 4 کوٹ کی لکڑی ویراں لئی اٹھا، جبرائیلا جبر کر، میکائیلا میل کر، اسرافیلا اثر کر، عزرائیلا زیر کر، فلاں کو پکڑ کر فلاں کے آگے حاضر کر، یہ حب کے لیے ہو جائے گا، یا فلاں کو میرے آگے حاضر کر، یا فلاں کو حاضر کر، یہ حب کے لیے ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے بغض کے لیے یا دعوت کے لیے، فلاں کو فلاں سے دفع دور کر، وہ دعوت کے لیے ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے فلاں کو جو ہے تباہ و برباد کر، تو پھر وہ ہو جائے گا تباہ و بربادی کے لیے۔ بس یہ آخر پہ آپ نے وہاں پہ نام لے دینا ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ سکی دھرتی سیویں نفع دے خدا، 4 کوٹ کی لکڑی ویراں لئی اٹھا، جبرائیلا جبر کر، میکائیلا میل کر، اسرافیلا اثر کر، عزرائیلا زیر کر، فلاں کو فلاں کے پاس حاضر کر، یا فلاں کو ڈھیر کر، تباہ و برباد کر وغیرہ۔ اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد جو ہے 303 تسبیح 303 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھتے ہوئے جو ہے آپ اپنے محبوب کا تصور رکھیں گے، اگر اپنے لیے کر رہے ہیں کسی کے لیے کر رہے ہیں، ان دونوں کی تصویریں جو ہے وہ پاس رکھ لیں، ان کے اوپر شہد لگا لیں۔ شہد نہیں مل رہا اگر تو پھر کوئی بھی شیرہ لگا لیں آپ، میٹھا یہ مربوں وغیرہ میں جو ہوتا ہے شیرہ، وہ اوپر لگا کے سامنے رکھ لیں اور پڑھتے رہیں، اور تھوڑا سا میٹھا اپنے منہ میں بھی رکھ لیں، مشری وغیرہ کی ڈلی یا گڑ وغیرہ یا چینی۔ اور جب عمل مکمل ہو جائے ان دونوں تصویروں کو آپس میں چپکا دینا ہے۔ جدھر یہ قبرستان میں جب ورانے میں آپ ڈالنے جا رہے ہیں، جس درخت کے نیچے، اس کے نیچے اس کو دفنا کے آ جانا ہے، تھوڑا سا گڑھا کھودنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، تصویروں کو ادھر دفنا کے آ جانا ہے۔ اگر آپ دشمن کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس تصویر پہ آپ نے جو ہے شیرہ نہیں لگانا، صرف اس پہ آپ جو ہے مرچ کو پانی میں ڈال لیں، وہ اس پہ ہلکی ہلکی لگا دیں۔ تو جب آپ اس کو دفنانے جائیں، اس میں نیم کے جو پتے ہیں، نیم کے پتے تھوڑے سے اس میں ڈالیں، فولڈ کریں، بند کریں، اور ادھر لے جا کے اس کو قلے کے ساتھ، اگر آپ لکڑی کا کوئی سا بھی قلہ استعمال کر لیں، اگر نہیں مل رہا تو پھر وہ جو خاردار درخت کا استعمال کیا جاتا ہے، بیری کا یا پھر ککر کا قلہ، اس سے ٹھوک دیتے ہیں، ادھر جا کے وہاں سے کوئی اینٹ ملے گی آپ کو، اس تصویر کو اس کے ذریعے سے ٹھوک دیں، واپس آنے تک
کام ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے آپ تو پھر لوہے کا کیل لے لیں، اس سے جو ہے ایسے کر کے آ جائیں اس ویران جگہ میں، جب اس درخت کی جڑ میں جہاں پہ آپ جو ہے وہ ڈال کے آ رہے ہیں ان کا توشہ وغیرہ، بینٹ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آتے جاتے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، واپس آئیں پھر آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں جب عمل مکمل کر لیں۔ ادھر جو سوجی جس سے آپ نے حصار لگایا تھا جاتے وقت اسے بھی اکٹھا کر لیں، جو آتی ہے آپ کے ہاتھ میں اسے اکٹھا کر لیں اچھی طرح سے، اسے ڈال کے شاپر میں ڈال کے اسے بھی وہاں پہ لے جا کے بکھیر کے آنا ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے قلعہ وغیرہ لگانا ہے، تو اس سے کام ہوگا۔ اور جو حب کا ہے وہ تصویر ویسے دفن کرنی ہے، اس میں قلعہ نہیں لگانا، اور جو بغض کا ہے اس میں قلعہ آپ نے لگانا ہے، دعوت کا ہے اس میں لگانا ہے۔ لیکن اگر دعوت کے لیے کر رہے ہیں ان تصویروں کو آپ الٹا کر کے جوڑ دیں۔ اگر آپ کے پاس تصویریں میسر نہیں ہیں، مہیا نہیں ہیں، فرضی تصویر بنائیں، اس کے اوپر صرف اس کا نام لکھ دیں، کاغذوں پہ ان کا نام بھی لکھ دیں، وہ بھی چلے گا، اس کا بھی طویل سا بنا کے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کے دوران آپ نے جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو دوسری بار جلدی نہیں لگانا، کم از کم جو ہے اگلے اسی دن کا انتظار کریں، یعنی کہ اگر آپ نے جمعرات کو کیا تھا پھر دوبارہ جمعرات کا انتظار کریں تب کریں، ورنہ اس کے بیچ میں کام آپ کا ہو جاتا ہے اور فوری ہوتا ہے، ہفتہ بہت دور ہے، جلدی ہو جاتا ہے، آپ کے واپس آنے تک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا منتر ہے، یہ سینوں کا راز ہے، فقرا سے ملا ہوا ہے۔ یہ عمل جو ہے اپنا کام ایسے ہی کرتا ہے جیسے بجلی کا کام ہوتا ہے کہ لگ گئی تو لگ گئی بندہ پسند، اسی طرح یہ بھی بسم پروگرام ہے، حاضر پروگرام ہے، جس کو لگ گیا یہ منتر وہ دیوانہ ہوا پھرے گا، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا وہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں اتنا بے قرار بے چین ہوں اس کے لیے۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ چلتا ہے، لیکن پھر میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، آپ لوگوں نے خود بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو نجائز پہ استعمال نہیں کریں گے، تو نجائز جگہ پہ استعمال آپ بالکل نہ کریں، جہاں پہ کسی کی جو ہے بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے اس کو بلانا ہے تب استعمال کریں۔ اگر کوئی دشمن بہت زیادہ کسی کو تنگ کر رہا ہے اور اس کی جو ہے مقابلے کی سکت آپ میں نہیں ہے اور وہ بہت بھاری ہے آپ سے ہر طرف سے ہی، سیاست میں بھی اور دوسری طرف سے بھی، اور اس کا مقابلہ کرنے کی آپ میں ہمت نہیں کسی طرف سے بھی، اور لوگ بھی آپ کے جو ہے آپ سے ساتھ میں چلنے میں جو ہے نہیں چل رہے، تو پھر ایسے علم کو ایسی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے اور پھر رزلٹ بھی ایسے ہی نکلتا ہے، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا مالک ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے، اور پھر یہ عملیات جو ہے اسی کی مرضی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں درود شریف جو ہے وہ نہیں پڑھنا، اگر آپ حب کے لیے کر رہے ہیں پھر پڑھنا ہے، اگر بغض کے لیے یا دعوت کے لیے کر رہے ہیں پھر آپ نے درود مقہور جو ہے وہ سید القاہرین والا درود وہ پڑھنا ہے، ورنہ درود نہ پڑھیں ٹھیک ہے، زبردست ہے، یہ کرے گا اپنا کام۔ بس آپ اپنا حصار کریں، حصار کوئی سا بھی سفلی آپ کر سکتے ہیں، ایت الکرسی ہزاری والا کر لو، آتا کرسی ماتا کرسی والا کر لو، اور جو ہے آسن قلعہ پاسن قلعہ والا کر لو، جو بھی حصار آپ کو آتا ہے وہ آپ کر لیں۔ اگر سفلی حصار نہیں آ رہا پھر آپ جو ہے کوئی بھی الوی منتروں والا کوئی بھی حصار ہے، سفلی الوی منتر، تو وہ کر لیں۔ اگر وہ حصار آپ کو نہیں آتے تو پھر یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا ناصر یا نصیر، یہ 7 بار پڑھیں اور اپنا حصار کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا۔